بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو میری طرف سے بہت بہت ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ تو کیسے گزری آپ کی 14 اگست؟ بچوں کی وجہ سن کے یا کہیں بائک بھی آؤٹنگ وغیرہ پہ گئے تھے، اور یا گھر پہ سو کے یا ملی نغمے وغیرہ سن کے یا آرمی سانگ سن کے کیسی لگی گزری آپ کی 14 اگست؟ تو پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کروں گی کہ آج نہ صبح والا ناول آیا نہ ابھی رات والا آیا، کیونکہ جنت کے پتے کی بھی ایپیسوڈ نہیں دے سکی، اور یہ جو ہم پڑھے تھے ایک لفظ محبت، اس کی بھی لاسٹ ایپیسوڈ آ جانی تھی لیکن وہ نہیں دے سکی۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ آج آپ کی بہن سارا دن آوارہ گردی پہ نکلی ہوئی تھی، تو میں آج گھر پہ ہی نہیں تھی سارا دن نا، تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آوارہ گردی پہ بھی میں نکل سکتی ہوں، تو پھر وہ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، تو اب بھی میں تھوڑی دیر پہلے آئی ہوں، تو آ کے پھر نماز پڑھتے وغیرہ اور تھوڑے بہت کام کرتے کرتے نا یہ ٹائم آ گیا۔ تو لیکن میں نے کہا کہ یہ جو 14 اگست اسپیشل میں نے آپ لوگوں کے لیے ناول ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا وہ دینا تو تھا ہی انڈیپینڈنس ڈے کا، تو پھر اس لیے میں نے کہا کہ یہ والا ناول پڑھ لیتے ہیں ہم۔ تو باقی کل ہمارا وہ ایز یوزول وہی آئے گا، جنت کے پتے مارننگ میں، اور ایک لفظ محبت کل انشاءاللہ کل ختم کر لیں گے ہم، اور پھر پرسوں سے ناول سٹارٹ ہو جائے گا اس کی جگہ پہ۔ لیکن آج یہ شارٹ ناول ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے کی وشز دوں گی، میری طرف سے بیسٹ وشز۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور اس میں جو جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے، مظالم ہو رہے ہیں مظلوموں پہ، وہ ان پہ اپنا رحم فرمائے اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور کشمیریوں کو بھی آزادی دیں، اور وہ بھی ہمارے پاکستان کا جلدی حصہ بن جائے، ان کی بھی دکھ تکلیف دور فرمائے، آمین۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ناول۔ آج ہم نے پڑھنا عالیہ ہیرا کا ناول ہم ہیں پاسبان اس کے۔ یہ آرمی بیسڈ ناول ہے، اور یہ انڈیپینڈنس ڈے کے لیے اسپیشل میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ کے رکھا ہوا تھا، تو اس کو آج ہم کمپلیٹ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ لیٹ سٹارٹ۔ ہم ہیں پاسباں اس کے، ریٹن بائی عالیہ ہیرا۔ مدتوں تیرے خد و خال نے گم رکھا مجھے، تیری ہر تازہ شباہت میری تحریر میں ہے۔ جب سے آباد ہوئی ہے تیری خوشبو مجھ میں، جگنو جیسا چراغاں میری تحریر میں ہے۔ رم جھم گرے ساون سلگ سلگ جائے یہ من، فلک ایک گونا گو بے خودی سے گنگنا رہی تھی۔ رابعہ بے آواز ہنس دی۔ او میرے سانوریا بانسری بجائے جا، بانسری بجا کے میرے ہوش بھلائے جا، ہا ہا ہا۔ رابعہ نے زور سے ہنس کر فلک کی بے خودی کو توڑ دیا۔ تم؟ ہاں میں۔ رابعہ مہندی کی باڑ پھلانگ کر ادھر آ گئی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ ہاتھ میں پکڑی سفیدے کی چھڑی جس پر ڈھیر ساری پتیاں لگی تھی سے اسے مارا۔ ہا ہا ہا۔ وہ اور زور سے بامعنی انداز میں ہنسی۔ فلک کی آنکھوں میں خفگی کا تاثر ابھرا۔ ویسے آپس کی بات ہے کیا؟ سر گھما کر اسے دیکھا۔ عمار بھائی سے منگنی نے تمہیں گنگنانا سکھا دیا؟ فلک ہنستی شرمیلی سی مسکان کو رابعہ نے ذو معنی انداز میں دیکھا۔ یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے کرو، ان سے پیار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ان نظاروں میں کوئی اپنا شامل نہ ہو۔ لگتا ہے عمار بھائی کی کوئی میل آئی ہے۔ نہیں، پھر وہ خود آئے تھے۔ ہیں؟ سچ؟ کب؟ بدتمیز لڑکی، بتایا کیوں نہیں؟ رابعہ اٹھ کر اندر بھاگی۔ ارے سنو تو، ان سے ہی سنوں گی۔ رابعہ رکی نہیں اور فلک ہنستی چلی گئی۔ رابعہ سارا اندر کھنگال کر باہر آئی تو فلک لان میں گھومتے ہوئے گنگنا رہی تھی۔ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جہاں ہوگا، جنگل ہوگا۔ کہاں ہے عمار بھائی؟ میرے دل میں۔ فلک کے انداز میں چہکار تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ عمار بھائی آئے ہیں۔ لب بھینچ کر اسے گھورا۔ تو آئے ہیں نا، بلکہ آتے رہتے ہیں۔ آنکھوں میں جگنو کی سی چمک تھی۔ میرے خوابوں میں؟ فلک کی بچی! رابعہ پیچھے دوڑی۔ شانت شانت، ٹھہرو بتاتی ہوں۔ فلک نے روکا۔ رابعہ اس کے سامنے رکی۔ وہ آئے تھے میرے خواب میں اور آتے رہتے ہیں میرے خوابوں میں۔ فلک کے انداز میں جھرنوں کی سی کھنک تھی۔ لوگوں پر شادی کے بعد روپ آتا ہے، اپنی فلک تو ابھی سے گلاب کا پھول بن گئی ہے، کیسا چمکتا رہتا ہے چہرہ۔ تینوں بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی جب ردا نے رابعہ سے کہا، منگنی ہماری بھی ہوئی تھی مگر ایسی سرخی کہاں آئی تھی؟ محبت کی منگنی جو نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ تو فلک کی کون سی محبت کی منگنی ہے؟ ارینج ہے بالکل۔ تائی امی نے اپنی پسند سے رشتہ مانگا جو چچا جان نے قبول کر لیا۔ بیچارے عمار بھائی پھنس گئے، رابعہ نے قدرے زور سے کہا، اور فلک کے کان ان دونوں کے جانب تھے۔ بظاہر وہ مووی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گریجویشن کے بعد اس کا فلم میں دیکھنے کا شوق جنون اختیار کر گیا تھا۔ کیا کیا؟ بیچارہ کسے کہا تم نے؟ بھائی تم ہماری باتیں سن رہی ہو؟ جی نہیں، صرف آخری بات سنی ہے، وہ بھی تم نے زور سے کہی ہے، مگر کہی کیوں؟ کیا توجہ ہے؟ ایسی توجہ سسرال میں بھی رکھنا۔ اچھا ٹالو مت، بتاؤ جلدی سے۔ جو محاذوں پر سرگرم ہو، کبھی کبھار گھر آتا ہو، اس کی ارینج میرج ہو، وہ بیچارہ ہی ہوا نا۔ رابعہ نے منہ بنا کر کہا۔ فلک نے کشن اس کے سر پر دے مارا۔ ہل اسٹیشن چھاؤنیوں پر فضا
پرفضا مقامات پر جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ بیچارے نہیں ہوتے، سب سے زیادہ سمجھ ہوتی ہے اور ویسے ہی منگنیوں کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ اچھا، دونوں ہنس دی۔ پھر کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جیسے تم لوگ کو تو پتہ نہیں ہے۔ انگلی دانتوں میں دبائی اور وہ تینوں ہنس دی۔ اچھا بتاؤ نا، تم نے انہیں بیچارہ کیوں کہا؟ فلک کی سوئی حوض وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جس کی ارینج میرج ہو ہم اسے بیچارہ کہتے ہیں۔ فلک کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہو گئے، سر جھکا کر ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر ہنسی کو کنٹرول کیا۔ یہ تو ہے۔ دونوں نے اس کے انداز کو بغور دیکھا۔ کیا مطلب؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یعنی منگنی کے بعد تو محبت ہو سکتی ہے نا؟ پھر وہ بیچارے کیسے ہوئے؟ یعنی لو میرج؟ فلک نے انکشاف کیا اور دونوں حیران رہ گئے۔ گھنی میسنی مکار، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ دونوں نے کوشچن اس پر برسانا شروع کر دیے۔ فلک کچن میں جا کر سالن دیکھو اور پھر آٹا گوندھ کر روٹی ڈال لینا۔ روشن آرا نے اندر سے آواز لگائی۔ امی میرا موڈ نہیں ہے ابھی۔ بڑے آرام سے فلک نے آواز لگائی۔ موڈ کی ایسی کی تیسی، جو کہا ہے وہ کرو۔ تائی نے آنکھیں بند کر کے نہیں پسند کیا، وہ سمجھتی تم بہت سگڑ ہو۔ تو اس میں کیا شک ہے؟ شان نے جھکا کر ٹی وی کی آواز ہلکی کی۔ وہ یہ سب کام نہیں آئے گا تو جو تم کرتی ہو، کھانا پکانا، گھرداری، طریقہ سلیقہ سیکھو۔ میری ناک مت کٹوا دینا۔ بند کرو اس کھانا خراب کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ انہوں نے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ امی بس ذرا سی رہ گئی ہے۔ فلک مچل کر اٹھی۔ چلو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور اسے اٹھنا پڑا۔ بی اے کر کے تیر مار لیا مہارانی نے، کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ ہے اور ٹی وی ہے۔ ٹیلی ویژن میں اچھے پروگرام بھی آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کوکنگ شو ہیں، ان سے کچھ سیکھ لو۔ امی کا لیکچر شروع۔ ان پروگراموں کی ہوسٹ بنوں گی تو خود ہی سیکھ لوں گی، اور یا پھر سر پر پڑے گی تو سب کچھ آ جائے گا۔ بڑبڑا کر کچن کی جانب بڑھی اور لاؤنج میں ہی رکنا پڑا۔ شیشے کا دروازہ کھول کر آپی اندر آ رہی تھی۔ تیر کی طرح بھاگی اندر۔ روشن آرا چیخ رہی تھی۔ مار دھاڑ کر کے کھانے نہیں پکتے جو مزہ طریقے سلیقے سے پکانے میں۔ وہ جلد بازی میں کہا۔ کیا ہوا؟ آپی سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ وہی پرانا لیکچر۔ آپی امی کو سمجھائیں نا، مجھے کھانا پکانے، صفائی ستھرائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ وہاں تو بٹلر، نوکر، خانسامہ سب موجود ہیں۔ تمہاری عمر تھی نا روحی تو پورا گھر سنبھالتی تھی۔ روشن آرا باہر آ گئی۔ بہت اچھا کھانا پکانا آ گیا تھا۔ ایک یہ ہے، سمجھاؤ اسے روحی، اسے تو بس سی ڈی دے دو اور ایک ڈش کھانے کی۔ امی سیکھ لے گی سب، آپ پریشان مت ہوا کریں۔ روحی نے تسلی کا ہاتھ ماں کے شانے پر رکھا۔ کب؟ جب سر پر پڑی تو کیا سیکھا؟ فلک برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی۔ امی اسے اتنا نہیں ڈانٹا کرے، سیکھ لے گی، ابھی تو کالج سے نکلی ہے، ساتھ ہی منگنی ہوگی، چھوٹی ہے نا، لاڈلی ہے، وہ بھی جانتی ہے کچھ خاص ہے اس میں بھی تو اسے پسند کیا گیا، سب سنبھال سکتی ہے۔ روشن آرا سر جھٹک کر رہ گئی، روح اٹھ کر باہر نکل گئی۔ فلک کو بھی منانا تھا، سمجھانا تھا، حالانکہ اس کے سپرد جو بھی کام کیا جاتا ذمہ داری سے کرتی تھی، مگر اسے خود سے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ کام کر لینا چاہیے، امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے یا کچھ اور۔ ردا اور رابعہ اس کی چچا زاد تھیں، برابر میں رہتی تھی۔ وہ ایک آواز لگاتی، یہ بھاگی چلی جاتی، ادھر سے یہ پکارے تو فلک آتی، کام نپٹا کر ان کی جان جل جاتی۔ فلک میں بچپنا بہت تھا، عمر کی ایک حد ہوتی ہے جہاں بچپنے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ گڈ بائے کہہ کر خود ہی چلا جاتا ہے۔ فوجیوں کی زندگی کتنی اچھی ہوتی ہے نا، کبھی اسٹیشن، کبھی اس جگہ، ملک کا کونا کونا دیکھ لیتے ہیں۔ فوجیوں کی مسز بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں۔ میس کی زندگی، بٹلر کی سہولیات، پرفضا مقام کی سیر۔ رابعہ نے حسرت سے کہا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی فوجی سے، کسی سیلر سے ہو تاکہ وہ بھی جگہ جگہ کی سیر کر سکے۔ ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنا اس کی سرشت میں نہیں تھا، اور خاندان کے اکلوتے واحد اکیڈمی کیڈٹ کو فلک نے چرا لیا تھا۔ حالانکہ دونوں کی عادتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر فرق سے کیا ہوتا ہے، محبت ہو تو فرق منٹوں میں مٹ جاتے ہیں، اور اندر ہی اندر فلک اس فرق کو ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ چنچل سی نظر آتی، اس وقت بھی رات کے وقت چچا کے لان میں چہل قدمی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے خیالات بھی شیئر ہو رہے تھے۔ رابعہ کی بھی 11 میں منگنی ہو گئی تھی، اس کے سسرال والے تاریخ لینے کے لیے آج کل میں آنے والے تھے۔ رابعہ کی خالصتاً ارینج میرج تھی اور رابعہ خوش تھی۔ رابعہ کی بات پر فلک فخری انداز میں مسکرا دی۔ اسی وقت امی کی آواز ابھری۔ فلک جی امی؟ وہ بائیں دیوار کے قریب جا کر چیخی۔ ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ امی اس وقت رات کے کون آ گیا؟ فلک آتی ہوں امی۔ رابعہ کو ہاتھ ہلا کر بائیں دیوار کی جانب بڑھی، اچک کر منڈیر پر چڑھی اور دیوار پر پاؤں رکھ کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ جوگرز ہوتے تو ٹھیک تھا، سلیپر نے پاؤں موڑ دیا۔ اس کے یکلخت منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ لان کی ساری کھلتی لائٹوں نے آنکھیں چندھیا دیں، اور چندھیائی ہوئی آنکھوں سے لان میں کھڑے شخص کو دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی۔ امی غصے سے اس کی جانب بڑھی، وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ عمار مصطفیٰ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اس نے خفت سے سر جھکا لیا۔ امی کو بتا تو دینا چاہیے تھا کہ کون آیا۔ کیسی ہو؟ عمار قریب آ گئے۔ ٹھیک ہوں، اس نے سر ہلایا۔ چوٹ زیادہ تو نہیں لگی؟ ان آنکھوں میں شرارت تھی، ہونٹ دبا کر پوچھا۔ اسے کہاں لگے گی چوٹ، پتھر کی بنی ہے۔ تم بیٹھو بیٹا، میں ہی تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں۔ فوجی تم ہو؟ معاذ اللہ، اسے شوق ہے۔ روشن آرا بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ خفت و خجالت کے شرمندہ احساس سے فلک کا سر جھک گیا۔ کتنی شرمندگی والی بات تھی، اپنے ڈیشنگ آرمی منگیتر کے سامنے بچوں کی طرح دیوار سے کود کر کھڑی رہتی تو ٹھیک تھا، وہ تو سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا سب لوگوں سے ملتا چلوں، صبح ہی چھونے سے نکلا تھا، اس کی خفت مٹانے کے لیے لگاوٹ بھرے انداز میں کہا۔ اور کیا کر رہی ہو آج کل؟
عمار کی چیئر کی جانب بڑھے، اس نے بھی پیچھے پیش قدمی کی۔ گھر میں سب ٹھیک ہے، خیریت ہے نا؟ فلک نے پوچھا۔ نہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ عبید بھائی اور بھابھی دبئی چلیں گے، بڑی بھابھی کا سوشل ورک خوب چل رہا ہے، ان کی NGO بڑی کامیاب جا رہی ہے۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو؟ بس کچھ خاص نہیں، ابھی BA کا رزلٹ آیا، MA کرنا نہیں ہے، بس کچھ شارٹ کورسز کروں گی اور شادی کا انتظار۔ عمار نے زبانی انداز میں فکرہ مکمل کیا۔ پہلے تو فلک چونکی پھر شرما گئی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، فلک جھینپ گئی۔ اس وقت امی نے اندر سے آواز لگائی، عمار بیٹا آ جاؤ، پھر تمہیں نکلنے کی جلدی ہوگی۔ عمار کھڑے ہو گئے۔ تمہارے SMS بڑے مزے کے ہوتے ہیں، کہاں سے لیتی ہو؟ بس ادھر ادھر سے، لگتا ہے آج کل یہ کام زوروں پر ہے۔ عمار اس کے روبرو ہوئے، فلک جواب نہ دے سکی۔ رات کے اندھیرے چاند کی چاندنی میں کسی چھاؤنی میں یا کہیں واک کرتے ہوئے یا تھک کر کسی تینے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں تو تمہارا وہ میسج میری ساری تھکن سمیٹ لیتا ہے۔ فلک اندر تک سے اشار ہو گئی۔ میرے دوست میری حالت پر بڑا ہنستے ہیں، یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ جیب سے ایک ننھا سا پیکٹ نکالا، پہن لینا، مجھے بہت اچھا لگا تھا، خرید لیا۔ اس کی جانب بڑھایا، اندر روشن آرا سے سخت سست کہہ رہی تھی۔ فلک نے تحفہ تھام لیا۔ عمار دھیرے سے اس کے بالوں کو چھو کر اندر بڑھ گیا۔ چاند کی بھرپور چاندنی میں فلک اس ڈیشنگ پرسنالٹی کو جاتے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ریپر کھولا۔ بے حد خوبصورت بریسلیٹ اس کے ہاتھوں میں تھا، ننھے موتیوں سے سجا بے حد نازک سا بریسلیٹ اسے پسند آیا، اس نے کلائی میں پہن لیا۔ ہونٹ خود بخود مسکرا رہے تھے۔ فلک اندر روشن آرا عمار کے ساتھ ہی اس کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ وہ اندر کی جانب بڑھی، عمار اس کی کلائی دیکھ کر مسکرایا۔ اب کب آؤ گے بیٹا؟ دیکھیں چچی کب آتا ہوں، ملکی حالات ذرا ٹھیک نہیں ہیں، دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے۔ 2-3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں اور زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ حالات تو بیٹا پورے ملک کی خراب ہے، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، سیاسی ابتری، کسی چیز میں ایک کا نہیں ہے۔ نہ جانے کیا ہوگا اس ملک کا۔ بنانے والے تو بنا گئے، احسان عظیم ان کا، سنبھالنے والوں سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ غلط منصوبہ بندی، غلط فیصلے بحران ہی لاتے ہیں۔ روشن آرا سنجیدہ تھی۔ عمار ہنس دیا۔ لگتا ہے سیاست سے آپ کو بہت دلچسپی ہے۔ سیاست سے نہیں، سیاسی حالات سے دلچسپی ہے جو ملک کی عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مارو مار ہی لگی ہوئی ہے۔ امی اخبار بڑے شوق سے پڑھتی تھی، پورا، اور نیوز بھی شوق سے سنتی ہیں، فلک نے بتایا۔ اور تم؟ عمار نے شرارت سے دیکھا اور لو دیتی تپش نے اسے گڑبڑا دیا۔ اسے تو بس فلموں کا شوق ہے یا گانے سننے کا۔ بے شک سارا دن بٹھائے رکھو۔ فلک ماں کے انداز پر شرمندہ سی ہوگی۔ میں چلوں چچی؟ عمار نے فلک کو شرمندگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے، آج رات رکو نا، اپنے چچا سے نہیں ملو گے؟ عاطف اور زبیر بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ نہیں چچی، اب باہر جیپ کھڑی ہے، اگلی بار صحیح۔ نظر بھر کر بریسلیٹ سے کھیلتی فلک کو دیکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اب کتنے عرصے بعد آؤ گے؟ دیکھیں چچی نئی پوسٹنگ ہے، آنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ عمار نے سیڑھیاں اتر کر لان عبور کیا، پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور سیاہ گیٹ کے داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ روشن آرا اندر بڑھ گئی۔ فلک یوں ہی کلائی پہ پڑے بریسلیٹ کو دیکھتی گھماتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ دل نہ جانے کیوں اداس ہو رہا تھا۔ خدا کرے سب خیریت سے ہو، سب خیریت ہو۔ اس سال تو شادی بھی ہے ان کی۔ تائی امی سے فون پر بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ امی تیاریاں کر رہی تھی، اندر ہی اندر آپ ہی اسی مقصد کے لیے آئی تھی۔ ہیں سچ؟ رابعہ نے بے یقینی سے دیکھا۔ فلک اپنی کلائی اوپر کر کے گھمانے لگی اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ 100%۔ تو مجھے فون کر دیتی، میں بھی عمار بھائی سے مل لیتی۔ ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، بس مجھ سے ملے اور چلے گئے۔ ناز سے فرضی کالر جھاڑے رابعہ نے خوشنی سے کھینچ مارا۔ ہم فوت ہو گئے ہیں کیا؟ نہیں، زومانی انداز میں ہنسی۔ ثانوی ہو گئے ہو، یعنی غیر اہم۔ پھر تو فلک کی شامت آ گئی۔ دونوں کی چیخوں نے پھپھو کو حواس باختہ کر دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، فلک کی قربانی کر رہی ہوں۔ فضول ہے، بکری کی قربانی جائز نہیں۔ سرمد نے اندر جھانکا۔ کھانا تو حرام نہیں ہے نا؟ اس نے گردن دبائی اور فلک آنکھیں صاف کرتے ہوئے ہنس دی۔ کبھی حالات حاضرہ سے بھی باخبر ہو جایا کرو سسٹر۔ بڑی رغبت سے آم کھاتے ہوئے فلک دل جمی سے اسکرین پر اختتامی مناظر دیکھ رہی تھی جب کسی نے پہلو میں رکھا ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ اس نے سر گھمایا۔ زبیر کھڑا تھا۔ بے خبری بہتر ہے، کیا فائدہ جھوٹ، منافقت، چور بازاری، دھونس دھاندلی کی خبر رکھی جائے۔ یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ زبیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ فائدہ ایسی حقیقتوں کا جنہیں ہم سدھار نہیں سکتے۔ اچھا تم میرے لیے چائے لاؤ، تم سے بحث فضول ہے۔ مجھے فلم دیکھنے دو، آخری سین چل رہا ہے۔ رات میں کسی دوسری جگہ شروع ہو جائے گی، دیکھ لینا۔ اس سے ریموٹ لینا لا حاصل تھا۔ وہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ اللہ کرے لائٹ چلی جائے۔ اوہ، زبیر نے بھنا کر اسے دیکھا۔ لائٹ چلی گئی تھی۔ کالی زبان، لو تم دیکھ لو ٹیلی ویژن، میں سمد کے گھر چلا جاتا ہوں۔ ریموٹ صوفے پر اچھال دیا۔ فلک نے بڑی حیرت سے قبول ہونے والی دعا کا رد عمل دیکھا۔ اتنی جلدی اس کی دعا پوری ہوگی؟ کچھ اور مانگ لیتی۔ ہنستے ہوئے فلک نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مثلاً دل شرارت سے مچلا، عمار کے آنے کی، ان کے فون کی، کسی رومانٹک سے SMS کی۔ ہنس کر خود سے کہا اور باہر نکل گئی۔ ہیلو، عمار حسن کی حال اور آواز نے دل دھڑکا دیا۔ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ کیسے اتنی رات کو فون کر لیا؟ وال کلاک کی جانب نگاہ کی۔ ایسے ہی یہاں کا ماحول بہت رومانٹک ہو رہا ہے اس وقت۔ میں کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوں، پورا چاند میرے سامنے اور تا حد نگاہ تک پھیلی سفیدی میں ڈھلی چاندنی، ایک نورانی چادر اور روحانی سا سلسلہ، گہری خاموشی، قطار در قطار کھڑے درخت، بہت خوبصورتی سے میرے قائد کے شہر میں۔ عمار ایک جذب سے بول رہا تھا۔
فلک نے مسکراتے ہوئے کوشن گود میں رکھ لیا۔ تو پھر تو نیچر کا لطف لیا جا رہا ہے۔ ایک گہرائی کا سا تاثر تھا، نہ جانے کل یہ سکون یا امن ہونا ہو لفظ دکھ میں ڈھلے تھے۔ کیا مطلب؟ کہیں اور پوسٹنگ ہو رہی ہے؟ دعا کیا کرو فلک میرے ملک کی یہ خوبصورتی قائم رہے، اس کی حرمت پر آنچ نہ آئے، اس کے جالے اس کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار و کامران رہے۔ ایسی گفتگو سے فلک کو الجھن ہوتی تھی۔ اخبار تو تم پڑھتی ہوگی؟ صرف خواتین کا فلمی صفحہ، اس نے فخر سے بتایا۔ بس اب یہ بچپنا چھوڑو، ایک فوجی کی زوجہ بننے جا رہی ہو، حالات سے باخبر رہا کرو۔ فلک کھلکھلا کر ہنسی۔ میں تو اس کی جان چھوڑ دوں مگر یہ میری جان نہیں چھوڑتا، عمار مسکرا دیا۔ کب تک آئیں گے؟ ابھی تو بہت مشکل ہے، یہاں کے حالات بہت خراب ہیں، تمام ساتھیوں کی چھٹیاں منسوخ ہو رہی ہیں، انہیں جوائن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تم خبریں اگر سن نہیں سکتی تو دیکھا کرو، حالات سے باخبر رہو، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمار بتا رہا تھا اور وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ عمار کچھ رومانٹک سی بات کرے اور وہ کل رابعہ کو چڑھائے۔ ہو سکتا ہے تمہیں میرے شانہ بشانہ کام کرنا پڑے۔ مثلاً میں کیا کر سکتی ہوں؟ فلک ہنستی۔ آرمی جوائن کر لوں؟ وہ تو تم کر ہی چکی ہو میری سنگت میں آ کر۔ فلک مسکرا دی۔ کل میں نے جیپ سائے کو فل ملوک دیکھی، اتنی خوبصورتی، اتنا حسن میں نے کبھی اور نہیں دیکھا۔ پھلوں کے باغات، خوبانی، سیب، مالٹوں کے درخت، سفید نے شاہ بلوط اور ناریل کے قطار در قطار کھڑے درخت، ہریالی، سبزہ، یوں ہی تو اسے مقام صحت نہیں کہتے۔ عمار جانے کس جذب اور سحر سے بول رہا تھا، فلک سنتی رہی۔ اب تم قدم قدم پر میرے ساتھ ہو، تمہیں میری نظر سے دیکھنا ہے اور میرے انداز سے سوچنا ہوگا فلک۔ اور فلک ان لفظوں کو کسی اور معنی میں لے رہی تھی اور مسکرائے جا رہی تھی۔ میں تمہیں شادی کے بعد یہاں ضرور لے آؤں گا، بلکہ اپنا ہنی مون بھی ادھر ہی مناؤں گا۔ جتنا حسن اپنے ملک میں ہے کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ دھوئیں کے بادل چھٹ جائیں۔ بارود یار یہ نا تھوڑا سا بلر ہے، ایک منٹ میں اس ناول کو کہیں اور جگہ سے جا کر ڈھونڈتی ہوں۔ جی تو گائز میں اس کو کافی جگہ پہ ڈھونڈ کے آئی ہوں مگر ہر جگہ پہ یہی PDF مل رہا، تو ہم اسی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بارود کی بو مٹ جائے، آنکھوں کی پٹی کھل جائے، غفلت کا موسم ٹھہر جائے، بس ذرا آندھی کا رخ مڑ جائے، ایک دم سے پٹری سے اتر جاتے ہیں موصوف۔ فلک نے نگاہ اٹھا کر فون کی جانب دیکھا۔ بس ذرا سے پہلے جو عمار کہہ رہا تھا بہت خوشگوار اور مسحور کن تھا، اور فلک اس کے سحر میں مبتلا تھی۔ اس کی سوچ میں گہرائی نہیں تھی، اس لیے اس کی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے عمار کی باتیں سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ ہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے تو آپریشن ضرور ہوگا، زبیر نے کہا۔ میرے خیال میں ٹیبل ٹاک سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں مگر مشکل ہے۔ روشن آرا خاموش بیٹھی شوہر اور بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ حالات کچھ بھی ہوں پاپا مگر پاکستان کا استحکام اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اللہ خیر کرے، روشن آرا بولی۔ امی کس کی خیر کی دعا مانگ رہی ہیں؟ فلک اپنا چائے کا کپ لے کر اندر آئی۔ سب خیریت ہے نا؟ جواب میں وہ اسے گھور کر آئے گی، اسے اپنے شوق عزیز تھے، ان کے کہنے پر کان کب دھرتی تھی۔ فلک پاپا کے پاس بیٹھ گئی۔ اس ملک کی بی بی اور خیر بھی رکھا کریں اور خیر خبر بھی اس ملک کی بی بی ذرا خیر خبر بھی رکھا کریں۔ پاپا اتنے سارے لوگ باخبر اور خیر خبری کرنے والے ہیں تو میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ شرارت سے ہنسی۔ وہ ماں کا غصہ جانتی تھی۔ قطرہ قطرے سے تو دریا بنتا ہے۔ مٹھی کی جو اہمیت ہے وہ ایک انگلی کی نہیں۔ فلک منہ بنا کر چائے پر جھک گئی۔ سالن دیکھ کر آئی ہو؟ جی دیکھ کر آئی ہوں، پک رہا ہے۔ پک ہی رہا ہے نا، جل تو نہیں رہا؟ روشن آرا کو غصہ آنے لگا۔ دھواں اٹھ رہا تھا۔ روشن آرا اٹھ گئی۔ دھواں اٹھ رہا ہے؟ بی بی سے چیک نہ ہوا کہ کیوں اٹھ رہا ہے؟ جانے کیا کرے گی یہ پرائے گھر جا کر۔ پرایا گھر کا پاپا کی بہن کا گھر ہے، یعنی میری پھپھی کا۔ شرارت سے اس نے پاپا کو دیکھا، وہ کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ فلک کی طبیعت میں لاوالی پن، بے پرواہی اور غیر ذمہ داری کا عنصر تھا۔ روشن آرا اس چیز سے بہت ڈرتی تھی۔ فلک صاحبہ پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ اس روز بھی رات کو ابا کا فون آیا، وہ اندر تک خوش ہو گئی۔ عمار کا فون آیا، وہ اندر تک خوش ہو گئی۔ اسے اب اکثر اس کے فون آنے لگے تھے۔ رابعہ کو چڑھانے میں مزہ آتا۔ فلک اگر ہمارے اس خطے کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، جنگ کی صورتحال ہو جائے تو تم کیا کرو گی؟ وہی بات۔ رنگین باتیں کرتے کرتے عمار پٹری سے پھسل گیا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ملک میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں آپ۔ ہلکے پھلکے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فلک نے دھیرے سے کہا۔ اسے حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ کاش یہ ہلکے پھلکے جھگڑے ہوتے، تم امی کو فون کر کے تسلی دیتی رہنا، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں واپس آ جاؤں، مگر انتشار کی حالت میں فوجیوں کو زیب نہیں دیتا، ان کی زندگی کا خواب ہوتا ہے۔ فلک شہادت یا غازی؟ دعا کرنا فلک میرے حصے میں شہادت آئے۔ عمار کی آواز میں جانے کیسا جذبہ تھا، ایک گمبھیرتا تھی۔ فلک کا دل ساکن ہو گیا۔ میں اپنی آخری سانسوں تک سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میرے خون کا ہر قطرہ میرے وطن پر نثار، تم بھی دعا کرنا۔
نہ جانے عمار کے لہجے میں کیا تھا کہ فلک کی پلکیں بھیگ گئی. پھر وہ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا. فلک دیکھ صاف آ گیا. جذب سے سنتی رہی. ایک نئی فلک نے اس کے اندر سر اٹھایا. اس کا دل دھک سے رہ گیا. آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے. یہ چھوٹے موٹے جھگڑے نہیں ہیں. شہادت یا قاضی. تم دعا کرنا میرے حصے میں شہادت آئے. عمار کی دھیمی سی گمبھیر خاموشی ارد گرد پھیلنے لگی. نئے گانوں کی سیڑھی اس کے ہاتھ سے پھسلتی چلی گئی. محبت کی کومل کونپلیں یکدم سے تناور ہو گئی. اللہ نہ کرے کہ آپریشن ہو. میں عمار سے کہوں گی وہ واپس آ جائیں. فلک نے بے حد خود غرضی سے سوچا. اگر یہی حالات رہے تو خطے کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور ہمیں اس خطے کا امن بحال کرنا ہے. دشمنوں کو اور شدت پسند عناصر کو مار بھگانا ہے. نیوز کاسٹر تفصیل سے صورتحال بتا رہا تھا. امی ابو خبریں سن رہے تھے اور خبروں کو درخورِ اطلاع نہ جاننے والی دل پر ہاتھ رکھے سنتی جا رہی تھی. اے اللہ میرے ملک کو سلامت رکھنا. اندر امی دامن پھیلائے دعا گو تھی. اے اللہ عمار کو اپنی حفاظت میں رکھنا. فلک دھیرے سے لان میں اتر گئی. سماعتوں میں عمار کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی اور لب دعائیہ انداز میں دعا گو تھے. فلک جلدی آؤ نا. اپنے گھر کی ٹیرس سے رابعہ اسے پکاری تھی. فلک نے چونک کر کھاری نظروں سے اسے دیکھا. کیا ہوا رابعہ؟ خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے. آؤ نا. نہیں رابعہ تم دیکھ لو. میں بھی نہیں آ سکتی. ایک دم سے اس کا دل رنگوں سے خالی ہو گیا. اب فکر ہمیں اس تفکر نے آن کے رکھ. خیریت تو ہے؟ رابعہ نے آگے کو جھک کر بغوری سے دیکھا. ہاں وہ اندر مڑ گئی. میں ابھی آتی ہوں. فلک ادھر ہی ٹہلتی رہی اور جب رابعہ آئی تو فلک لاؤنج کے صوفے میں دبکی کشن گود میں رکھے ایک یکٹک ٹیلی ویژن کی جانب متوجہ تھی جہاں ملکی حالات کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا تھا. پاکستان کے استحکام کو اولین ترجیح دی جائے گی. یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاضمہ خراب ہو گیا؟ رابعہ اس کے پہلو میں گری. فلک نے چونک کر دیکھا. چینل تبدیل کرو. نیا فیشن شو آ رہا ہے. رابعہ نے ریموٹ اٹھا لیا. رہنے تو رابعہ. دیکھو کتنی بری حالت ہو رہی ہے ملک کی. جنگ کے بادل کثیف ہوتے جا رہے ہیں. بے وقوف. اللہ نہ کرے جنگ ہو. یہ جھڑپیں تو ہوتی رہتی ہیں. کبھی بارڈر پر کبھی یہاں تو کبھی وہاں. فوجی کارروائیوں کا حصہ ہوتی ہیں. یہ نہ ہو تو دشمنوں کو پتہ کیسے چلے کہ ہم بھی جاں باز ہیں. رابعہ نے کہہ کر چینل بدل دیا. نہیں رابعہ صورتحال خراب ہے. عمار بھی بتا رہے تھے کہ اگر آپریشن شروع ہوگا تو کیا ہوگا. کتنا خطرہ کتنا نقصان ہوگا. میں عمار سے کہتی ہوں کہ وہ واپس آ جائے کسی بہانے سے کسی طرح بھی. فلک نے بے چینی سے کہا. فکر کے سامنے رنگت کملا دی تھی. ایک خوف کی سی کیفیت تھی. ایسا نہ کہنا. ایک فوجی ہیں وہ اور فوجی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں پشت نہیں دکھاتے. فلک اس کی شکل دیکھتی رہی. ایک دم سے فلک کی دلچسپی ہر چیز سے ختم ہوگی. فیشن شو میوزک نئے گانے ڈرامہ نیا مووی اور اس کے پسندیدہ سٹارز کا انٹرویو. رابعہ ایک ایک کر کے چینل بدلتی گئی اور فلک کسی پر نہ چیخی. رابعہ ادھر رک جا. رابعہ یہاں. اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ رابعہ چلی جائے اور وہ نیوز چینل لگا کر صورتحال کو جانتی رہے. عمار کا فون آ جائے دل کو کچھ تسلی ہو. رابعہ کافی دیر بیٹھ کر چلی گئی تو جھٹ ریموٹ ہاتھ میں لے لیا. یہ سورج کدھر سے نکلا؟ زبیر آفس سے آیا تو وہ نیوز چینل پر خبریں سن رہی تھی. وہ بس ایک نگاہ ڈال کر رہ گئی. اس کا ذہن کہیں اور تھا اور دل اس کے پاس نہ تھا. عمار پلیز واپس آ جائیں کسی بہانے کسی طرح سے. پھپھو کے لیے میری خاطر. اس بار عمار کا فون آیا تو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. فلک. آواز میں تحیر تھا. یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک فوجی کا حوصلہ کم کر رہی ہو. اسے کمزور بنا رہی ہو. ہم پر سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ واپس آ جاؤ. عمار جذباتی ہو گیا. اس کی آواز لرز رہی تھی. فلک ہم تو قاضی یا شہادت سے کم پر بات ہی نہیں کرتے. ہم سینہ سپر ہیں. اور تم نے مجھے بہت مایوس کیا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی خود غرض سنگ دل بھی ہو سکتی ہو. ایک فوجی سے تعلق رکھنے کے باوجود. تحیر آمیز انداز میں گویا تھا. عمار پلیز ایسی بات نہیں ہے. وہ میں. فلک شرمندہ ہو گئی. فلک محبت کو کسی تعلق کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. جب ہم سرحدوں پر گھر سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں گھر بیوی بچے گھر والے نہیں ہوتے. بس اس کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے. عمار کی آواز دھیمی اور گمبھیر تھی. ہمارا حوصلہ جوان ہوتا ہے اور تم میرا خیال دل سے نکال دینا. خدا حافظ. فون بند ہو گیا. یہ عمار نے کیا کہہ دیا بھلا؟ یوں بھی ایسے بھی. بے قراری سے سینے پر ہاتھ رکھا. عمار ناراض ہو گیا. میں تو بس. اس کی آنکھیں بھر آئیں. جنگیں بہت تباہی لاتی ہیں. اپنوں کو چھین لیتی ہیں. اور تم نے ابھی مجھے ملے ہی نہیں ہو. تمہاری محبت میرے اندر تناور شجر بن چکی ہے. اور پھر بھی کیسے کھونے کا حوصلہ کر لوں؟ وہ روئے گئی. فلک. رابعہ آوازیں دیتی اندر آ رہی تھی. فلک میں خود کو سنبھالنے کا حوصلہ نہیں تھا. دیکھو میں یہ نیا سٹائل میگزین اٹھا کے لائی ہوں. اور ڈیزائن دیکھیں. رابعہ پرجوش تھی. اٹھو نا. اسے بلایا. فلک نے سر اٹھایا. اس کا بھیگا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی. کیا ہوا رابعہ؟ وہ رو دی. کیا ہو گیا؟ عمار مجھ سے ناراض ہو گیا. کیوں؟ اس کا خیال ہے فوجی کی بیوی کو مجھ جیسا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا خیال دل سے نکال دو. منہ پر ہاتھ رکھا. آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے. فلک دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا. تم نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر دی؟ رابعہ نے کھوجی انداز میں اسے دیکھا اور فلک نے روتے ہوئے رابعہ کے شانے پر سر رکھ دیا. وہ رابعہ سے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی. ان کا بچپن کا ساتھ تھا. سب کچھ سن کر تعصب و ملالسے سے دیکھتی رہی. فلک روتی رہی. فلک میں نے تمہیں سمجھایا تھا کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا جو ان کا حوصلہ پست کرے. تم فوجی کی بیوی بننے جا رہی ہو. ان کا مضبوط حوصلہ شوہروں کے حوصلے کو چٹان بناتا. اور میں کیا کرتی؟ روتے ہوئے سر اٹھایا. میں بے اختیار ہو گئی تھی ان کی محبت میں. مضبوط بھی تو ہو سکتی تھی ان کی محبت میں. رابعہ بے قراری سے اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ کہتے ہیں میرا خیال دل سے نکال دینا. آنسو تواتر سے گرے تھے. نکال سکتی ہو؟ نہیں. فلک نے کہا.
تو بس پھر ان کی بات رہنے دو۔ رابعہ نے حوصلہ بڑھایا، نہ جذبے اتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، صورت جب یہ ہو کہ انسان شرمندہ بھی ہو۔ رابعہ میں کیا کروں، اب فون آئے تو سوری کر دینا۔ آسان سا حل پیش کر دیا۔ فلک اسے دیکھتی رہ گئی، مگر امان کی گمبھیر انداز لہجہ فلک کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ رابعہ کی تسلی نے دل کو حوصلہ دیا۔ گھر میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹیلی ویژن میں ہمہ وقت نیوز چینل لگے رہتے، امی تسبیح گھماتے ہوئے وطن کی امن و سلامتی اور عمار کی زندگی کی دعا مانگتی یا فون پر آپا کا حوصلہ بڑھاتی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ ٹی وی دیکھتی اور تبصرے سنتی، عمار کے فون کا انتظار کرتی، مگر عمار کا فون کسی کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہتی۔ عمار کا فون نہیں آیا اور اپنے دیے ہوئے نمبر پر بھی وہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا، کیا کرے، کیسے روٹھے ہوئے محبوب کو منائے۔ اسے بھی رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس نے بات غلط کی ہے، مگر اب کیا کرتی، تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب تو اپنے کہے کا ازالہ کرنا تھا، کس طرح سے کرنا تھا یہ اسے سوچنا تھا۔ رابعہ، ہم بھی کسی این جی او کو جوائن کرتے ہیں، ویسے بھی ہم کیا کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر، اس نے ٹہلتے ہوئے سچے دل سے کہا۔ اب نہیں کر رہے، پہلے تو کر رہے تھے۔ رابعہ ہنسی۔ پہلے بھی کیا کر رہے تھے، شادی کی تیاریاں۔ رابعہ شرارت سے ہنسی۔ فلک کا دل کوئی مسلنے لگا، اس کی شادی میں خطرے میں پڑ گئی تھی۔ عمار کا فون پھپھو کے پاس آ گیا تھا، اس کے لیے نہیں آیا تھا، شاید ابو کے پاس بھی آیا تھا اور وہ اس کا نمبر ملا ملا کر تھک گئی تھی۔ کتنے ہی ایس ایم ایس کر دیے تھے، جواب ندارت۔ کسی این جی او کو جوائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ہے نا اپنی نائلہ بھابی، مشہور و معروف سوشل ورکر، وہ بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوں گی، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ رابعہ نے چٹکی بجا کر عمار کی بڑی بھابی کا ذکر کیا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ ہاں واقعی وہ تو انہیں بھول گئی تھی، عمار ان سے بھی رابطے میں ہوگا، عمار سے رابطے کی امید جاگی۔ ارے واقعی، نائلہ بھابی فون سن کر بے حد خوش ہوئیں۔ جی، اور یہ تمام چیزیں مستحقین کو پہنچانے کا مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے۔ فلک نے دھیرے سے کہا۔ کیوں نہیں فلک، بھجوا دو، ہمارے 2 ٹرک جا چکے ہیں، اگلے ٹرک میں بھجوا دیں گے۔ بھابی ذرا سا تذبذب ہوا۔ بولو فلک، انہوں نے حوصلہ دیا۔ میں خود بھی وہاں جانا چاہتی ہوں، ان لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں۔ ارے کیا کہہ رہی ہو، عمار نے سن لیا نا تو بس یہ بھی کام ہی ہے جو ہم ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو جاتی ہیں، بہت کم، میں ادھر رہ کر ہی کام کرتی ہوں، پلیز بھابی۔ بہت مشکل ہے فلک، وہاں کے حالات بہت خراب ہے، کب کیا ہو جائے معلوم نہیں، اور لوگ نقل مکانی کریں اور تمہاری ساس نے سن لیا تو بس مجھے جانا ہے، اس کے لہجے میں ضد کر آئی۔ تم نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی ہے؟ پہلے آپ حامی بھرے، پھر ان کی اجازت ان کو بتاؤں گی۔ پہلے آپ ان سے اجازت لیں، پھر مجھ سے بات کریں۔ فلک ضد ہو گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پہلے تو رابعہ اور ردا نے اسے لتاڑ دیا۔ جو ہم کر رہے ہیں وہی بہت ہے، بلکہ ہمیں تو ادھر رہ کر ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ رابعہ، فلک نے روحان سے انداز میں کہا۔ عمار مجھے فون نہیں کرتے، کوئی رابطہ نہیں ہے، بہت ناراض ہے، میں وہاں جا کر انہیں منا لوں گی، میں شرمندہ ہوں۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رابعہ سے دیکھے گئی۔ میں نے صرف محبت کی ہے، میں خود غرض نہیں ہوں۔ بھیگا چہرہ اٹھایا۔ ایسا نہ ہو اتنی سی بات کو لے کر وہ تعلق توڑ لیں۔ فکر آمیز انداز تھا۔ تم بے فکر ہو، وہ اتنے ناسمجھ نہیں ہیں۔ رابعہ اس کے بازو سے سر ٹکا دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کیا بے وقوفی ہے فلک، اس کے بچکانہ انداز پر رابعہ نے ڈانٹ دیا۔ اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی، جاؤ جا کر اجازت لو۔ بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا اور بھیگی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھا۔ نہ بابا نہ، رابعہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی، میرے وہ نہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گے، ویسے کہتے ہیں گھر سے باہر مت نکلا کرو۔ رابعہ نے انگلی دانتوں میں دبائی، اس کے انداز میں فلک ہنس پڑی۔ مجھے ٹالو مت، اور تم یہ خطرناک خیال دل سے نکال دو اور عمار بھائی سے فون پر ہی معذرت کر لو۔ اپنے تے اس نے بہت آسان حل بتایا۔ فلک کا دل دھک دھک کرتا رہا، اس کے جذبے کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم ایک بار ذرا چچی سے بھی بات کر لو۔ چچی کو چھوڑو، پہلے تم تایا ابو سے تو بات کر لو، اجازت لے لو، تمہاری یہ حب الوطنی دیکھ کر مجھے تو اجازت مل ہی جائے گی۔ فلک انگلیاں مروڑتی رہ گئی۔ رات دن اس کے ٹیلی ویژن کے آگے گزر رہے تھے، لمحہ لمحہ کی خبر سن رہی تھی، اسکرین پر آنے والے تمام کیڈٹ کو غور سے دیکھتی، مگر وہ ستم گر نظر نہیں آ رہا تھا۔ روشن آرا اس کی فکر و تفکر کو عمار سے تعبیر کر رہی تھی اور اسے تسلی دیتی۔ کیوں پریشان ہوتی ہے فلک، وہ ٹھیک ہے، کل ہی تو اس کا فون آیا تھا تمہارے ابو کے پاس۔ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتی وہ کہتی جا رہی تھی۔ اس کے مقدر میں کیا ہوگا، فلک کا دل سکڑنے لگتا، ناکامیاں، دکھ، رنج، درد کے لمحے پھیلنے لگے۔ نہیں، فلک پہ اقراری سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کے اندر عمار کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، اسے عمار کو منانا ہے، اس سے بات کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ پھوپھو بتا رہی تھی کہ اس کی چھٹیاں منسوخ ہو گئی ہیں، کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے پہلے عمار کوئی بات اپنی امی کو بتاتا، اس سے رابطہ بہت ضروری تھا، اور رابطے کی ایک ہی صورت تھی کہ اب کی بار سامان کے ساتھ وہ خود بھی جاتی۔ فلک نے جانے کا تہیہ کر لیا۔ فلک بی بی تو ثابت کر رہی ہے کہ ایک جانباز فوجی کی جانثار منگیتر ہے، رابعہ کا بھائی جنید آتے جاتے چھیڑ رہا تھا۔ پاپا، اس بار میں بھی اسلام آباد جاؤں گی۔ موقع دیکھ کر اس نے اپنے پاپا سے بات کی۔ ہیں، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا فلک؟ پاپا سے پہلے امی بول پڑی۔ پلیز امی، پاپا امی کو سمجھائیں نا، رابعہ بھی جائے گی، ہم جنید کو بھی لے جائیں گے۔ اور کچھ سوچ کر پاپا نے اجازت دے دی، مگر فلک کی امی قطعی تیار نہیں تھے۔ وہاں کے سرد گرم حالات، دھماکے، خودکش حملے، ان کے دل میں خوف تھا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، وہ شوہر پر گرم ہونے لگی۔ جانا تو دل بہل جائے گا، میں نائلہ کو سمجھا دوں گا۔ اور وہ صرف بڑبڑا کر رہ گئی۔ اگلے دن سامان کے ٹرک کے ساتھ جنید، رابعہ اور فلک بھی چلے گئے۔ فلک اداس تھی، وہاں عمار سے ملاقات ہو جائے، وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لے گی، پاؤں پکڑ لے گی، اس کے آنسو اس کا دل نرم کر دیں گے، اسے یقین دلائے گی کہ شہادت ہو یا غازی، قدم قدم اس کے ساتھ
ہے ساتھ ہوگی۔ عالم تصور سے کہاں کہاں گھماتا رہا۔ وہ لوگ اسلام آباد پہنچ کے پھپھو نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی بہو آئی تھی، بیٹے کی من چاہی من پسند پھر بھتیجی بھی تھی۔ وہ منگنی کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ ایک فطری سی جھجک، ایک شرم حائل تھی، اوپر سے دانیہ کا کھانسنا اور شہزاد کا شرارتی زمانی انداز میں دیکھ کر ٹھنڈی سانس لینا اور گنگنانا۔ تو چھٹی لے کے آ جا بالما، رات کو بھائی سے بات کر کے سرپرائز دیں گے۔ ریحان کہہ رہا تھا۔ فلک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ عمار سے بات گویا ساری دنیا سے رابطہ ہے، صرف میری دنیا منقطع ہے۔ اگر انہوں نے فون بند کر دیا تو؟ مگر افسوس آپ زیادہ بات نہیں کر سکیں گی۔ کیوں بھائی؟ دانیہ چونکی۔ سب موجود ہوں گے نا، شہزاد نے وضاحت کی۔ پھپھو نے ساتھ لگا لیا۔ میری بیٹی کو کوئی تنگ نہ کرے۔ اندر ہی اندر اس کا دل بھر رہا ہے تنگ، اس کی تو دنیا ہی اس پر تنگ ہو رہی تھی۔ اور وہی ہوا رات ریحان نے کال ملائی، عمار نے سب سے بات کی، وہاں کے حالات بتائے، اپنی کامیابی بتائیں۔ رابعہ کی آواز سن کر حیران ہوا۔ تم یہاں؟ اور فلک کی آواز سن کر چپ سا ہو گیا۔ اتنے سارے افراد کی موجودگی میں صرف سلام دعائی ہو سکتی تھی۔ فون کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ صرف اسے معلوم تھا کہ کیوں ہوا۔ رات کو رابعہ کے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ وہ تسلی دیتی رہی کہ وقتی غصہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اس کے آنسو نہ تھمے۔ اس اگر سے آگے سہانا روح تھا، ایک اذیت کا سفر، ایک درد کا دامن تھا۔ صبح یہ سن کر پھپھو حیران رہ گئی کہ سامان کے ٹرک کے ساتھ سبھی جا رہے ہیں۔ تقریب کوئی بہر ملاقات چاہیے۔ وہ گنگنا رہا تھا۔ جنید بھی ساتھ جا رہا تھا اور فلک بھی تھی۔ ان کی شوخیاں شرارتیں قبولیت پا گئیں۔ ان سے ملنا اور اسے منانا بہت ضروری تھا۔ بائی روڈ یہ لوگ ٹرک کے ساتھ ساتھ تھے۔ عمار کو نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ سرپرائز دینا تھا۔ یہ لوگ سرحد پر پہنچے تھے۔ میرے فوجی جوان، جرأتوں کے نشان۔ ان کے عزم و ہمت، حوصلہ، سرفروشی نظر آ رہا تھا۔ حق پر تھا، نعرہ حق پر تھا، اس نے بری بات کی تھی۔ وہ حق پر تھا، اس نے بری بات کی تھی۔ کتنی خودغرض محبت تھی اس کی اپنے وطن کے اس خطے کو بچانے کے لیے، کیسی سرفروشی سے چوکس تھے سب، اور اس نے پلٹنے کی بات کی تھی۔ خودغرضانہ محبت تھی اس کی۔ اس نے صرف اپنے لیے سوچا۔ اس نے یہاں سے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ان سوشل ورکر کے ساتھ کام کرے گی۔ اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ سب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ پھپھو نے چاچو نے بھی اسے واپس نہیں آنے دینا۔ کچھ بھی ہو رابعہ، میرا اندر بدل گیا۔ عمار بھائی کو معلوم ہوا تو کلاس لے لیں گے، کچھ نہیں کہیں گے وہ، فلک نے کہا تو سب نے نگاہ چڑھائی، اور فلک کے عزائم نے سب کو دہلا دیا۔ خدا کا خوف کریں بھابھی، 4 دن بعد میرے پیپر ہیں، شہزاد نے کہا، اور میرا کڈنی سینٹر میں وائوا۔ دانیہ نے دہائی دی۔ میری جاب، ریحان نے فکر مند ہو کر کہا۔ تو چلے جو، میں نے کب منع کیا؟ اور میرا ایک عدد منگیتر جس نے بڑی مشکل سے اجازت دی تھی، رابعہ نے دہل کر کہا، اور میرا فیوچر، میرا انٹرویو۔ جنید نے سر پیٹا۔ یہ فاؤل ہے فلک، تم نے صرف آنے کے لیے کہا تھا، یہاں رہنے کے لیے نہیں۔ جنید اتنے بے حس و خودغرض مت بنو، یہ ہمارے وطن کا حصہ، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ انہیں ہماری نہیں بلکہ ضروریاتی زندگی کی ضرورت ہے جو ہم لے کر آئے ہیں۔ ان کی ضرورتیں وہاں جا کر بھی پوری کر سکتے ہیں، جنید نے سمجھایا۔ پھر تم لوگ یہ کام وہاں جا کر کرو، میں یہاں رہ کر بچوں کے لیے کام کروں گی، بڑے بزرگوں، ہارے ہوئے لوگوں کو تسلی تشفیع دوں گی، بچوں کو پڑھاؤں گی۔ اس سے تم غازی بن سکتی ہو نہ شہید۔ رابعہ نے سرگوشی کی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ نگاہ گھما کر اسے دیکھا۔ مجھے جذبہ حب الوطنی کی ضرورت ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ فلک کے چہرے پر شفق کے رنگ تھے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ فلک کے انداز میں ضد سی تھی۔ ریحان نے عمار کو فون کر دیا۔ عمار جیپ میں سوار تیزی سے کراچی کی جانب سفر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، دل خوشی سے ہمکنار تھا اور اپنے لیے دعا گو بھی تھا۔ ریحان کے ہیلو کے بعد ساری صورتحال واضح کر دی اور عمار شاکڈ رہ گیا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سامان بھجوا دیا تھا، کافی نہیں تھا؟ فلک بھابھی واپس نہیں جا رہی۔ کیا کرے گی وہ یہاں رہ کر؟ سوشل ورک بچوں کو پڑھائیں گی۔ اسے فون دو۔ عمار نے گہرا سانس لیا۔ ان کی جیپ ہائی وے سے گزر رہی تھی۔ ہیلو فلک، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ اس کا نتیجہ تم جانتی ہو؟ فوراً گاڑی میں بیٹھو اور چلو۔ میں یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ عمار گرایا۔ یہ کہ یہ ملک میرا بھی ہے اور یہاں کے لوگوں کا درد مجھے بھی ہے۔ اس سے تم جیت جاؤ گی؟ بات اب ہار جیت کی نہیں ہے۔ دھیرے سے فون آف کر دیا۔ ریحان کو دیکھ کر وہ کیمپ کی طرف نکل گئی۔ وہ عمار کی گراہٹ نما آواز کی سختی سے پہلو چرا رہی تھی۔ اس کی فون کال میں اس کا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ دکھ کے بادل اس کے اندر بھی پر پھیلا رہے تھے اور اپنی گرم سوچوں کو کسی اور رخ پر موڑ دینا چاہتی تھی۔ عمار نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسے گر کر بھیک میں محبت نہیں لینا تھی۔ اس کا جرم اتنا بڑا بھی نہیں تھا۔ فلک رابعہ سے پکاری تھی۔ پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اپنا فون آن کرو، طیب ابو تم سے بات کریں گے۔ بیٹری ڈاؤن ہے تو ادھر سے بات کر لو۔ ریحان نمبر ملانے لگا۔ پاپا سے بات؟ اسے اٹھنا پڑا۔ ہیلو فلک، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ چپ رہی۔ پاپا پلیز، میں نائلہ بھابھی کے ساتھ آؤں گی۔ کچھ ٹیچرز کچھ سوشل ورکر کو ساتھ لائی ہیں، انہیں کام سمجھانا ہے جب تک میں کیمپ میں رہنا چاہتی ہوں۔ ان لوگوں کو ایگزام ہے، یہ لوگ چلے جائیں۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ پھر جانے کا کیا فیصلہ ہوا؟ ریحان اور شہزاد واپس چلے گئے۔ رابعہ اور جنید ان کے ساتھ ہی رہ گئے۔ نائلہ بھابھی کا 2 دن کا کام تھا اور تھا یہ دن اس نے کیمپوں میں گھوم پھر کر گزارا، بچوں، عورتوں اور لڑکیوں سے باتیں کرتے ہوئے۔ فلک کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی، ورنہ تو اس نے زندگی میں پکنک، پارٹیز، فیشن اور کپڑوں سے آگے کچھ سوچا ہی نہ تھا، اور اب پچھلی زندگی بےمعنی لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کے لیے کام کرنا، نیا لائحہ عمل بنانا۔ عمار سے ملنے، اس سے معافی مانگنے آئی تھی، مگر اب اس کی یاد نہیں آ رہی تھی، اور جس کی یاد نہیں آ رہی تھی وہ خود آ گیا۔ فلک کے حواس کو لمحے بھر کو گم ہوئے۔ آرمی یونیفارم میں عمار کی پرسنالٹی نمایاں ہو رہی تھی۔
سر پر شانوں پر پھول سجے تھے. یہاں رہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ عمار کی آنکھوں میں شناسائی نہیں تھی. یہ کہ ہمیں بھی دکھی انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. نگاہ گھمائی. اچھا. استہزائی انداز میں ہنسا. تمہارے اندر اتنا جذبہ حب الوطنی ہے؟ تم تو میدان حشر سے بھگانے والوں میں سے ہو. محبت کی بے خیالی میں کہیں بات کو کیا رنگ دے رہا تھا. ایسی بات نہیں ہے، یہ میرا بھی ملک ہے، مجھے بھی اس کا خیال ہے. وہ تو بس دھیرے سے رخ پھیر گئی. عمار کی براؤن آنکھیں اس پر سایہ فگن تھی. اس کی آنکھوں میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا، مگر اس میں محبت نہیں تھی. اس کا دل معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. کیا وہ بس چلو گھر چلو، گاڑی تیار ہے، بھابھی کا کام بھی ختم ہو گیا. فلک کے دل پر آنسو گرے. پتھر دل ایسے بھی کیا اصول پسندی، اب اسے بھی نہیں جھکنا تھا. کیا بات ہے عمار بھائی، لڑائی ختم نہیں کرنا؟ فلک سر جھکا کر اس کے پاس سے گزری اور گاڑی کے قریب چلے گی. رابعہ عمار کے قریب آئی. یہ جھگڑا ختم کرنے کے طریقے ہیں. جب آپ ختم نہیں کریں گے تو یہی طریقے استعمال ہوں گے. وہ زومانی انداز میں ہنسی. عمار رابعہ کو دیکھنے لگا. پس منظر میں فلک جنید سے باتیں کرتی نظر آئی. بے وقوف. بس اب ختم کریں اس جھگڑے کو. بہت پریشان ہے وہ. رابعہ ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے جو مجھے میدان چھوڑنے کے لیے کہے؟ ڈری سہمی خوفزدہ ہو. فوجی کی بیوی بننے کے لیے دل بھی فوجی کا ہونا چاہیے. عمار مصطفیٰ کا لہجہ قطعی تھا. ہاں، ایسی لڑکی آپ کی بیوی بننے کے مستحق ہے جو اپنے کہے پر شرمندہ بھی اور اس کا ازالہ بھی کرنا چاہتی ہو. یہ تو خود غرضی ہو گئی. گویا صرف مجھے حاصل کرنے کے لیے بہروپ یہ بدلا. رابعہ لمحے پر کو چپ ہوگی. ایسی بات نہیں ہے عمار بھائی، وہ سنجیدہ اور سیریس ہے. ہم سب کو اس بات کا احساس ہے اور اب ہمیں کچھ کرنا ہے ان سب کے لیے. اور ہمارے عوام بہت کچھ کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے محاذ پر سرگرم ہے. اگر آپ کا محاذ قابل ستائش ہے تو عوام کا جذبہ بھی قابل فخر ہے. لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے مدد دے رہے ہیں. رابعہ نے عمار کی بات کا جواب بھی دیا اور فلک کی وکالت بھی کی. عمار لمحہ بھر کو چپ ہو گیا. آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کراچی سے ہیں؟ ہاں، عمار نے کہا. چلو اب. اور وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے ایک امکان جانا تھا وہ کہیں روپوش ہو گیا. وہ واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا. حالات تو اداس کر ہی رہے تھے. عمار کے رویے نے دل گیر کر دیا. فلک کی ذات کا جو چنچل پن تھا وہ کہیں کھو گیا اور رابعہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا. اب فلک رابعہ سے بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتی تھی. فلک نے پاپا کی رضامندی سے ایک این جی او کو جوائن کر لیا اور اب وہ سنجیدگی سے کام کر رہی تھی. زندگی یہی تھی. پہلے کی زندگی کو تو بچپنا تھا. اس روز لان میں ٹہلتے ہوئے اس نے سوچا. عمار تقریباً اسے بھول چکا تھا. وہ محاذ پر سرگرم تھا، پاپا سے رابطے میں رہتا تھا. فلک کتنے ماہ ہو گئے عمار سے ملے؟ نائلہ بھابھی نے اچانک پوچھا. وہ دونوں اس وقت لنچ کرنے کے بعد خیمہ میں بیٹھی تھی. دھوپ بہت تیز تھی اور سفر کی تھکان بھی، ورنہ ان کا ارادہ علاقے کا چکر لگانے کا تھا. فلک چپ سی ہوگی. کافی دن ہو گئے. وہ مصروفی اتنے ہیں. ملو گی؟ ان کی آنکھوں میں چمک تھی. فلک نے تحیر سے دیکھا. ایسی امید ہی نہیں تھی. ان کے درمیان تو کب سے رابطہ منقطع تھا. کیسے؟ فلک کا سوال بے ساختہ تھا. وہ ہنس دی. اسے فون کرتے ہیں. ارد گرد کہیں قریب میں ہوا تو آ جائے گا. نہیں رہنے دیں، آن ڈیوٹی ہوں گے. لڑائی کرتے ہیں. ٹرائی کرتے ہیں. بھابھی موبائل پر نمبر ملانے لگی. فلک گھبرا گئی. لائن مل گئی تھی. بھابھی بات کرنے لگی اور اس پہ گھبراہٹ سوار ہونے لگی. فلک بھی ساتھ ہے، لو بات کرو. اچانک ہی انہوں نے سیل اس کے کان کے ساتھ لگا دیا. اس کے حواس گم ہونے لگے. عمار کا رویہ اس کے علم میں تھا. تم اس طرح دوسروں کے ذریعے فون کروا کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ لہجے میں فوجی والی دھمک تھی. کیوں یہاں کر مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تم کتنی بہادر ہو میں جانتا ہوں. ایک کمزور دل لڑکی کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں، اور جو بہادری کا بہروپ بدل کر مجھے پانا چاہتی ہے. مجھے ایسی جال سازی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم مجھے متاثر کر سکتی ہو. اس کے وجود کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا. اتنی انسلٹ، اتنا حدت آمیز لہجہ. نائلہ بھابھی کسی کام سے جا چکی تھی. تم سن رہی ہو نا؟ ہیلو ہیلو. نہیں، میں کچھ نہیں سن رہی. آواز نہیں آ رہی. سگنل خراب ہے. ہیلو 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 کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا. ساتھ ہی آنسو پھسل کر مجرگان بھگونے لگے. وہ کیا تھی اور عمار کیا سمجھ رہے تھے؟ ایک معمولی سی غلطی جو صرف محبت سے مشروط تھی. عمار اس کی اولین محبت ہے، اس کی لابالی زندگی کا پہلا پیار، پہلی ذمہ داری. ورنہ اس سے پہلے تو بس زندگی ایک کھیل تھی، ایک کھلونا تھی. نت فیشن تھے، مووی تھی، پکنک پوائنٹ سے وابستہ تھی. حالانکہ عمار سے اس کی منگنی خالصتاً ارینج تھی، مگر محبت پروان چڑھ رہی تھی. محبت معصوم ہوتی ہے اور بھولی بھی. اس سے گل بننے میں ایک وقت لگتا ہے. اپنی غلطی کو تسلیم بھی کری تھی، ازالہ بھی کری تھی. مگر عمار بس اسی تناظر میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا. یہ جاتی تو نہیں تو کیا تھا؟ وہ کتنی بدل چکی تھی. اس کے اندر جھانکتے، اس سے مل کر تو دیکھتے. وہ کوئی باغی تو نہیں تھی، نہ اس کے اندر بغاوت کے جراثیم ہیں. پھر اس کا دل ہولنے لگا. دل چاہ کے عمار سامنے اور اسے جھنجھوڑ کر رکھتے جو پتھر دل بنا بیٹھا تھا. یار ویسے عمار اب غلط کر رہا ہے. پہلے چلو فلک نے غلط بات کی، لیکن اب بعد میں وہ معذرت بھی تو کر رہی ہے نا، اور پھر وہ سب کچھ بھی کر رہی ہے. بس یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی نظر میں جس کے بندے کا جو امیج بن جائے نا، اور پھر اس کو امیج کو وہ ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ بندہ جو مرضی کر لے، پھر وہ امیج نہیں مکتا ہوتا. آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی. نائلہ بھابھی کونے والے خیمے میں مصروف تھی اور اس مصروفیت کو اس نے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. وہ کہہ رہے تھے. کیا ثابت کرنا چاہتی ہو بار بار یہاں آ کر؟ کچھ نہیں، اور آپ پر تو کچھ بھی نہیں. بے دردی سے آنسو صاف کیا. زندگی میں سب کچھ تو نہیں ملتا. بہت کچھ چھن جاتا ہے اور بہت کچھ زندگی کی مسافت میں کھو جاتا ہے. اس میں ایک آپ بھی صحیح. صبر تو نہیں آئے گا، مگر بہلا لوں گی دل کو. مگر اب کاسر دل نہیں پھیلاؤں گی، سامنے نہیں آؤں گی. کوئی جذباتی غلطی نہیں کروں گی. عمار نہ سمجھ تو نہیں تھے. محبت نہ ہوتی تو ہوتی جذباتی، اور جذبات میں انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے.
سنگلاخ پتھریلی زمین پر چلتے چلتے ان کے جذبات سنگین پتھریلے ہو گئے۔ یا محبت مر گئی ہے، محبت مر بھی سکتی ہے، اس کے عشق تھے کہ سامنے نہیں رہے تھے۔ نائلہ بھابی فون لینے آ سکتی تھی، وہ دھیرے سے اٹھی، اس لڑکیوں کی جانب بڑھ گئی جو دائرے کی شکل میں بیٹھی تھی۔ فلک تھک گئی ہو؟ گاڑی میں بیٹھی نائلہ بھابی نے مڑ کر فلک کو دیکھا جو کھڑکی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے اپنی محبت کو یاد کری تھی، محبت جو اب عمار اور فلک کے درمیان نہیں رہی تھی۔ عمار پیچھے ہٹ گئے تھے۔ فلک کی ایک طرفہ محبت پائیدار نہیں تھی۔ نہیں تو اداس ہو؟ نہیں تو بس سوچ رہی ہوں۔ ان کی گاڑی تیزی سے ہائی وے سے گزر رہی تھی۔ آپ ہی بھوک لگ رہی ہے، نائلہ بھابی کے بھائی وہاب نے کہا۔ ہاں لگ تو مجھے بھی رہی ہے، کوئی بھی ہوٹل آئے تو کھانا پیک کروا لو، راستے میں کھائیں گے۔ راستے میں گاڑی روکنا خطرناک ہی ہوتا ہے، 10-15 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ڈائری میں کچھ نوٹ کر رہی تھی، دور کنارے پر پٹھان کا ہوٹل نظر آیا، خاصی چہل پہل تھی، خاصی فاصلے پر فوجی چھاؤنی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ علاقہ محفوظ علاقہ لگا۔ وہاب نے گاڑی کچے راستے پر رکوائی۔ نائلہ بھابی ڈائری کی جانب متوجہ تھی، وہاب گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ فلک کی نظریں فوجی چھاؤنی کی جانب تھی، اکا دکا فوجی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل فخر سے بلند ہو رہا تھا۔ اس کے فوجی جوان جرأتوں کے نشان، جرأت و بہادری کے اعلیٰ انعام و مقام مل رہے تھے۔ ہم کیسے مایوس و ناکام ہو سکتے ہیں جب عالم سرفروشی کا ہو؟ اس کی نظریں بھٹک کر سامنے ٹرک پر رکی۔ اکا دکا گاڑیاں آ رہی تھی، تبھی ایک گاڑی پٹھان کی ہوٹل کے احاطے میں آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور ادھر ادھر چوکنے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ان کی گاڑی سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، جانے کیوں نظریں اس پر مرتکز ہوگی؟ کچھ غیر معمولی پن تھا اس کے چہرے پر۔ اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لے کر فوجی چھاؤنی کی جانب اٹھیں۔ ہوٹل کا چھوٹا اسے چائے کا پوچھنے آ گیا۔ لے آؤ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کی نظریں ادھر ہی تھی، فلک اس جانب متوجہ۔ تبھی اس نے ڈرائیور کی کلائی کی گھڑی پر نظر کی اور گاڑی سے اتر کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں کچھ بے چینی سی تھی۔ وہاب کھانا لے کر آ گیا، گرما گرم پکوڑے، کباب اور روٹی۔ چلتے ہوئے کھائیں گے۔ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا، ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہاب کھانا کھولنے لگا، نائلہ بھابی کھانے کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ آ جاؤ فلک۔ فلک کی توجہ اس ڈرائیور پر نہ جانے کیوں مرتکز تھی جو اب مٹھی میں سگریٹ دبائے دھوئیں اڑا رہا تھا۔ نظریں فوجی چھاؤنی پر تھیں اور پھر زوردار دھماکے سے گونج اٹھی فضا۔ ہر جانب خاک، خون اور چیخو پکار ہونے لگی۔ اسی گاڑی کے آس پاس کھڑی گاڑیاں دھماکے کے زیر اثر آنے لگیں۔ یہ خودکش پاورفل حملہ تھا، اس کا ٹارگٹ فوجی چھاؤنی تھی۔ میرے خیال میں پرائم پورا ہونے کے لیے ہوٹل پر رک گیا ہوگا اس کا ڈرائیور۔ جانے کتنے گھنٹوں بعد اس کی آنکھ کھلی، بے پناہ تکلیف کا احساس تھا، کانوں میں جانے کس کی آواز تھی۔ لفظ خودکش پر آنکھیں کھل گئی۔ وہ ہاسپٹل کے کسی روم میں تھی، اس کا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ الہی شکر، میری بچی کو ہوش آ گیا۔ یہ روشن آرا کی آواز تھی۔ امی، بمشکل اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ روشن آرا اس کا ماتھا چومنے لگی۔ فلک کو ہوش آ گیا؟ زبیر بھائی کی آواز آئی۔ سچ؟ یہ رابعہ تھی۔ اف، اس کے وجود سے گہرا سانس نکلا۔ آنکھیں بند ہونے لگی اور بند آنکھوں کے پیچھے تباہ کن تباہ کاریاں تھیں۔ اف، تو یہ خودکش حملہ فوجی چھاؤنی کے لیے تھا اور خدا نے بچا لیا۔ اور اس حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ گرم گرم آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اف، اگر فوجی چھاؤنی سے گاڑی ٹکرا لیتا تو کیا ہوتا؟ پورے وجود میں جھرجھری سی ہونے لگی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، اس کے فوجی بچ گئے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے غنودگی کے سمندر میں اتر گئی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو قدرے بہتر تھی، سب اس سے مل رہے تھے۔ اس کی زندگی تھی جو بچ گئی تھی۔ ارے تم تو غازی ہو، شہید ہوتے ہوتے رہ گئی بیچاری۔ جنید اسے چھیڑ رہا تھا، سب ہنس رہے تھے۔ نائلہ بھابی، وہاب اور ڈرائیور سب ٹھیک تھے، ان کا تو نام و نشان نہ ہوتا۔ اسی گاڑی کے پاس ہی ان کی گاڑی تھی۔ خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم تھا۔ سب کو چوٹیں آئی تھیں، اس کے سر، بازو اور ٹانگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ آج تیسرا دن تھا، امی اور پاپا اس کے پاس تھے، باقی سب اسے دیکھ کر چلے گئے۔ چند دن بعد اسے بھی امی اور پاپا کے ساتھ چلے جانا تھا۔ کیا انہیں نہیں معلوم ہوا ہوگا کہ ان کی فیملی کس طرح شدید خطرے میں گھر کو لوٹی تھی؟ کیا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں، کیسے ہی نہیں پتا ہوگا؟ مجھے ہی معلوم نہیں ہوگا؟ مجھے ہی نظر انداز کریں گے؟ اور میں ان کی لگتی بھی کیا ہوں؟ انہوں نے اپنے طور پر سارے رشتے ناطے ختم کر لیے ہیں، بس اپنے والدین کو بتانا باقی ہے۔ تو فلک، کیا تم یہ رشتہ ختم کر سکتی ہو جو تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے؟ اس کی نظریں کھلے دریچے سے باہر تھی، بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ امی بھی اسے فریش کر کے گئی تھی۔ جانے کی وجہ دلگیر ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اسے چلے جانا تھا اور یہ اس کے سسرال نہیں صرف پھپھو کا گھر رہ جاتا۔ اور یہ احساس سہانے روح تھا، اذیت ناک تھا، اور کسی اور کے بارے میں سوچنا آنسو تسبیح کے دانے بن گئے۔ اپنی سوچوں میں غلطہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کمرے میں کون ہے اور کتنے محو انداز میں سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسے یوں نیر بہاتے دیکھ رہا تھا۔ دکھ اور تکلیف دونوں غالب تھے۔ وہ خود چل کر اس کے سامنے آ گیا اور ہاتھ بڑھا کر بھیگے میگانوں کے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہٹی، گڑبڑا گئی۔ آپ؟ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیوں؟ اپنے گھر میں میرے آنے پر پابندی ہے کیا؟ آنکھوں میں دلچسپی تھی۔ نہیں، آپ کا گھر ہے، مہمان تو ہم ہیں، کل پرسوں چلے جائیں گے۔ نظر چرا کر آنچل رخساروں پہ پھیرا۔ تم تو بہت بہادر ہو، غازی بن گئی۔ اس کے سامنے بیٹھ گئے، شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ بہادری کے کام کریں گے۔ وہ مسلسل گویا تھی۔ فلک کی نظریں ان پر ٹھہر گئی۔ اور تم تو بہت وطن پرست ہو گئی ہو، یہ مجھ سے وابستگی کا اثر ہے یا کوئی اور بات ہے؟ وہ ذرا سا آگے جھکا۔
اس کے لہجے میں شرارت اور آنکھوں میں شوخی تھی۔ میں اس ملک کی محبت وطن شہری ہوں، یہ ملک مجھے بھی عزیز ہے، ڈرپوک نہیں ہوں، جان دینے کا حوصلہ میرے اندر بھی ہے۔ بس، اس کی آواز بھر آ گئی، بس دوا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، نظریں گھما لی، گلا رند گیا، دریچے سے باہر دیکھنے لگی۔ بس ذرا محبت ہی میرا خیال تھا، میرا دھیان تھا۔ اور آگے کا جملہ عمار نے اس کی متورم پلکیں دیکھتے ہوئے مکمل کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور اس کی سزا بھی کاٹ لی، اور دھیان و خیال کے سارے ناطے مجھ سے لے چکے ہیں۔ میرا مذاق اڑانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ دل مضبوط کر کے کہا، مگر دل تو چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے اور آنے والے ساون کی طرح جھل تھل ہو جائیں، مگر حوصلہ بلند کرنا تھا، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ محبت آمیز انداز میں پٹیوں میں لپٹے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اس کی تکلیف پڑ گئی، یہ مسیحائی اس کے لیے نہیں تھی، یہ نظر محبت اس کے لیے نہیں تھی۔ دل میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ ابو سے کہے کہ فوراً چلیں، اب تو وہ بہت بہتر ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، اللہ کا کرم تھا اس پر، اور اب تو عمار بھی آ گئے تھے، تو اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ ناراض ہو؟ ہاتھ تھام لیا۔ فلک نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ خفا ہو؟ بہت غصہ ہے؟ دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، میرے کہنے پر عمل کرنے کو دل چاہ رہا ہے۔ خفگی بھرا ملال فلک کے چہرے پر تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تم کیسے بدل سکتی تھی؟ ایک ذمہ دار فوجی کی بیوی لاؤبالی کیسے ہو سکتی تھی؟ عمار کی آنکھوں میں شرارت کے سب رنگ تھے، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاتھ پر دباؤ بڑھایا اور اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ فلک کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ سوری کہنا تو نہیں بنتا۔ وہ ہنس رہا تھا اور رنجور کے بادل اس کے اوپر سے اٹھنے لگے۔ میری زوجہ کو میری طرح ہر گھڑی تیار رہنا ہوگا، میرے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے، وہ ایک جذب سے بولی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھلے تو دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی گئی۔ جی تو گائز، یہ ہمارا انڈیپینڈنس ڈے اسپیشل ناول تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ مجھے تو یہ بڑا اچھا لگا کہ کیسے ملک کے لیے اس کے اندر اس نے جذبہ حب الوطنی پیدا کیا، اور اس میں وہ خود بخود پیدا ہو گیا، حالانکہ وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن اس کے اندر خود بخود پیدا ہو گیا۔ باقی آپ سب کو کیسا لگا یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے آپ کے وہ دونوں ناولز کے ساتھ، دونوں کی ایپیسوڈ آئے گی کل۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔